ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی یتوفا نکال لیتے ہیں الانفس جانیں، ہم قبض کرنا کہہ لیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی قبض کر لیتے ہیں الانفس روحیں، اللہ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں حین موتہا، حین وقت، موتہا موت کے۔ اللہ انسانوں کی روحوں کو قبض فرما لیتے ہیں ان کی موت کے وقت۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ انسانوں کی روحوں کو قبض فرما لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، یعنی جب انسان کی موت آتی ہے انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ واللتی، اور وہ لوگ یا وہ جانیں، لم تمت جو نہیں مرتے، فی منامہا اپنی نیند میں، واللتی لم تمت فی منامہا، اور اللہ ان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں، اللہ ان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں جن کو نیند کی حالت میں موت نہیں آتی، جن کو نیند کی حالت میں موت نہیں آتی اللہ ان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں۔ فیمسک، پھر روک لیتے ہیں، پھر روک لیتے ہیں التی ان کو، قضا فیصلہ فرما لیتے ہیں، علیہا جن پر، الموت موت کا، فیمسک التی قضا علیہا الموت جن کے بارے میں موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں ان کی روح قبض روک لیتے ہیں، ان کی روح روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلْ، اور چھوڑ دیتے ہیں، الْأُخْرَى دوسری روحوں کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ایک وقت مقررہ تک کے لیے ان کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو بات یہاں فرمائی گئی ہے تھوڑی سی سمجھنے والی ہے لیکن بہت بڑی نصیحت ہے اس میں۔ جس شخص کی موت کا وقت آتا ہے اللہ پاک اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، سیدھی سادی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور جس کی موت، جو لوگ سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، سو جاتے ہیں، ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتے ہیں، ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتے ہیں۔ اس لیے نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، اور ہمارا محاورہ بھی ہے سویا مویا برابر، تو اس کی روح بھی قبض۔ اب اس کے قرب و جوار میں دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسے نہیں پتا، سویا ہوا ہے آدمی، اسے نہیں پتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اسے نہیں پتا، وہ خراٹے لے رہا ہے، اسے نہیں پتا، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اسے نہیں پتا، اس کی روح شاید پوری روح نہ ہو لیکن کچھ حصہ روح کا وہ اللہ قبض کر لیتے ہیں۔ پھر جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ بھئی نیند کی حالت میں ہی اس کو موت دے دینی ہے، تو اس کی روح پھر پوری روک لی جاتی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا کہ نہیں ابھی اس کو موت نہیں دینی، اس کی روح پورے طور پر اس کے جسم میں واپس لٹا دی جاتی ہے کچھ وقت تک کے لیے، جب تک اس کی موت نہیں آتی۔ اسی لیے ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو بڑی عجیب دعا پڑھتے ہیں، اب وہ دعا آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اللہ کا اس نے مار کے ہمیں پھر زندہ کیا۔
احیانا ہمیں اس نے زندہ کیا، بعد ما اماتنا مرنے کے بعد اس نے ہمیں مارا، موت دی، اور موت دینے کے بعد اس نے ہمیں پھر زندگی دی. یہ آیت وہی بات بیان کر رہی ہے. جو لوگ سو جاتے ہیں اللہ ان کی بھی روح، شاید پوری روح نہ ہو، اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وجود زندہ رہتا ہے، اعضاء کام کرتے رہتے ہیں، لیکن حواس معطل ہو جاتے ہیں. حواس انسان کے معطل ہو جاتے ہیں. انسان کے ہاتھ کیا کر رہے ہیں اس حالت میں انسان کو نہیں پتا. انسان کے پاؤں کیا کر رہے ہیں اس حالت میں انسان کو نہیں پتا. انسان کا گھٹنے، بازو، پورا وجود کیا کر رہا ہے اس حالت میں انسان کو نہیں پتا. اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی روح یا روح کا کچھ حصہ وہ ہم نے روک لیا. آدھی موت اس پر طاری کر دی ہے، آدھا مر گیا. یہ اب ہم چاہیں تو پورا مار دیں، اٹھے ہی نہ. اور ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ سوئے اور پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوا. یہ بالکل ساتھ مین پہ ہمارے نمازی ساتھی ہیں قیصر فیاض، اس کے والد صاحب تھے فیاض صاحب. وہ راولپنڈی گئے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے بعد سوئے، اٹھے ہی نہیں تھے. اور ایسے 20 کیس. تو پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ہم پوری روح ان کی نکال لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں. تو جو روح کا حصہ نکالا ہوتا ہے نا، ہم دوبارہ وہ روح ان کے اندر ڈال دیتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ جن پر موت طاری کرتے ہیں اللہ ان کی روح بھی نکال لیتے ہیں. اور جو لوگ نیند کی حالت میں جن پر موت نہیں آتی، نیند کی حالت میں جن پر موت نہیں آتی، اللہ ان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح روکے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ. اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا نیند کی حالت میں، اس کی روح کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. اب جب دعا پڑھے نا صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اسی طرح ہم مر جائیں گے اور پھر ایک دن قیامت کے دن ہمیں اٹھائے گا اللہ. اگلا جملہ یہ ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم مر جائیں گے اور پھر ایک قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ ہمیں. تو دعا دیکھیں کتنی گہری ہوتی ہیں، دعائیں کتنی گہری ہیں، ان کے اندر کتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے. ام اتخذوا، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے اللہ کی. اور اس سب کے ہوتے ہوئے ام اتخذوا، کیا لوگوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، شفعاء، اور سفارشی، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سفارشی بنا لیا. قل، آپ فرمائیے، اوا لو، کیا اگر، کانو، وہ ایسے ہوں، لا یملکون، کہ نہ تو اختیار رکھتے ہیں، شیئن، کسی چیز کا، ولا یعقلون، اور نہ ہی ان کو عقل سمجھے. اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اگر وہ ایسے ہوں کہ بے بس بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں، پھر بھی تم ان کو سفارشی بناؤ گے، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، حالانکہ ان کے پاس کسی چیز کا اختیار ہی نہیں. تم نے تو اپنی طرف سے اختیار دے دیا نا، یہ اللہ کے سامنے جا کر لڑ پڑیں گے اور یہ اللہ کو ماننی پڑے گی. اور کس نے کہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ تو بے بس ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں. تو تم نے کہاں سے یہ سوچ لیا کہ یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ اپنی باتیں اللہ سے منوائیں گے؟ کیا اگر یہ بے بس ہوں اور بے عقل ہوں تو پھر بھی یہ تمہارے سفارشی بنیں گے؟ قل، آپ فرمائیے، للہ، اللہ کے پاس ہے اختیار، الشفاعت، سفارش کا، جمیعا، سب کا سب، للہ الشفاعت جمیعا، سارے کا سارا شفاعت کا، سفارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو یہ اختیار دیں گے
وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کو اللہ یہ اختیار نہیں دیں گے وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم یہ سفارش والا اختیار خود استعمال کرنا شروع کر دو؟ اور جی ہم نے بنا لیے ہیں سفارشی، کہاں سے بنا لیے ہیں؟ یہ اختیار اللہ کا ہوگا، کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے شہید سفارش کرے گا، عین ممکن ہو شہید ہو کسی وجہ سے اللہ اس کو سفارش کا حق ہی نہ دیں، نہیں بھائی نہیں، عین ممکن ہے۔ حافظ قرآن سفارش کرے گا، عین ممکن ہے حافظ قرآن اور اللہ کہیں تجھے کوئی حق نہیں سفارش کا، عین ممکن ہے۔ حتیٰ کہ یہ میں بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، بہت بڑی بات، بعض مواقع پر انبیاء علیہم السلام اللہ ان کی سفارش قبول نہیں کریں گے، بعض مواقع پر اللہ انبیاء علیہم السلام کی سفارش بھی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں سفارش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ فرمائیں گے نہیں، نہیں، اللہ فرمائیں گے نہیں۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کی سفارش کرنا چاہیں گے، اللہ فرمائیں گے نہیں، شرک کی حالت میں مرا اس کی بخشش ہی نہیں۔ اور یہ تو ہم 13ویں پارے میں پڑھ کے آئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہوا تو نوح علیہ السلام بعد میں کہنے لگے انہ من اہلی، یا اللہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وان وعدک الحق، آپ کا وعدہ سچا ہے، میرے گھر والوں کو بچائیں گے۔ تو فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا، تیرے اہل میں سے ہی نہیں تھا۔ اور پھر اگلے جملے بڑے عجیب تھے، ڈر لگتا تھا پڑھتے ہوئے، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے نا وہ نہ پوچھو ہم سے۔ اور اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں نے تب بھی ترجمہ نہیں کیا تھا، اب بھی نہیں کرتا، اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ تو ہاں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سارا سفارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس کو دے جس کو نہ دے، کسی کا اللہ پہ دباؤ نہیں ہے، زور نہیں ہے، اور نہیں یہ کیسے ہو سکتا اللہ ہماری بات نہ مانے۔ قل آپ فرمائیے للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا سارا اختیار اللہ کا ہے، لہو اسی کے پاس ہے، ملک و بادشاہت السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ اکیلا، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت سکڑنے لگتے ہیں، قلوب دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ان کو ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا اور جب ذکر کیا جاتا ہے، الذین ان کا، من دونہ جو اللہ کے سوا ہیں، اللہ کے سوا اور جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون پھر وہ کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ کھل اٹھتے ہیں۔ قل آپ فرمائیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے، اللہم اے اللہ، فاطر السماوات پیدا فرمانے والے آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، عالم الغیب والشہادہ اور غیب اور ظاہر کو جاننے والے، انت آپ ہی، تحکم فیصلہ فرمائیں گے، بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، انت تحکم بین عبادک آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما اس بارے میں، کانو تھے وہ، فیہ جس میں، یختلفون اختلاف کرتے، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے، اے اللہ آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ کیوں؟ فیصلہ کرنے کا حق آپ کا ہے، آپ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں نا دنیا میں، یہ ایسا کرے گا، یہ ایسا کرے گا، یہ ویسا کرے گا، اے اللہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اے اللہ آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے والے، ظاہر اور غیب کو جاننے والے، کل قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلے آپ فرمائیں گے۔
ولو اور اگر انا بے شک یہ اللہ کے اختیارات کی بات ہے، اللہ کی قوت کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اس کی طاقت کی بات ہے. بس تنہا قوت طاقت سارا اختیار اللہ کا ہے. پھر آگے اللہ اپنے اختیار کی بنیاد پر جس کو جو مرضی اختیار دے دیں. ہاں اللہ کو اس کا بھی اختیار ہے. اللہ اپنے اختیار کی بنا پر ہو سکتا ہے اللہ کسی بندے کو اختیار دے دیں کہ تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی سفارش کر اور تیری سفارش پر میں لاکھوں کروڑوں انسان کو بخش دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ہے ہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ہے. اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کسی اور کو، ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا دنیا میں کون انسان کیا ہے کیسا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں بظاہر ایک بڑا غریب سا معمولی سا نظر آنے والا انسان، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنے مرتبے والا ہو، کل قیامت کے دن اللہ اسے کہیں لے تو اپنے پورے خاندان کی سفارش کر، تیری سفارش پر میں سب کی بخشش کر دوں. عین ممکن ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہوگی. اور اللہ کا انت تحکم بین عبادک، یہ لوگوں نے جو اپنی طرف سے بنا لیے ہیں نا کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، فلاں ایسا کرے گا، ایسا کچھ نہیں. اور یہ اعلان حضور کی زبان سے کروایا گیا. قل آپ کہیں، یہ اناؤنسمنٹ آپ کریں. ولو اور اگر انا ہو للذین ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، اگر ان کے پاس ہو ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، جو زمین میں ہے وہ سب کا سب اگر ان کو مل جائے، بلکہ ومثلہ معہ اتنا ہی اور بھی، اسی کے مثل اور بھی، اتنا ہی اور بھی اگر ان کو مل جائے. زمین کے وسائل اور خزانے کتنے ہیں؟ زمین کے وسائل بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، بلکہ اتنا اور بھی ڈبل ان کو مل جائے، لفتدوا بہ تو وہ یہ سب دے کے جان چھڑانا چاہیں گے. وہ یہ سب دے کے، فدیے کا مطلب ہوتا ہے کچھ دے کے جان چھڑانا، تو وہ یہ سب دے کے جان چھڑانا چاہیں گے من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے. تو وہ قیامت کے دن کی، یعنی اگر ان کو یہ سب کچھ دینا دے کے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آج جس کے پاس چند کروڑ چند ارب آ جائے نا تو وہ سمجھتا ہے خدا میں ہی ہوں، بس وہ سمجھتا ہے خدا میں، اب فیصلے میرے ہی ہیں، اب میں قانون میرا ہی ہے، میں ہی قانون ہوں، میں ہی حکومت ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی پتہ نہیں کیا ہوں. وہ اپنے آپ کو نامعلوم کیا کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ باقی دنیا کو کہتا ہے یہ تو یہ میرے زر خرید ہیں دنیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن کا عذاب اس قدر ہولناک ہوگا، اگر کسی کو دنیا اور اتنے ہی وسائل اور مل جائیں اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ میں عذاب جہنم میں جانے لگا ہوں، وہ کہے گا یا اللہ یہ سب لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے. لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے وہ سب دے کے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایسا ہوگا نہیں، وہاں کسی کے پاس ہوگا کچھ بھی نہیں، سب خالی ہاتھ. ہم یہ بات 7ویں پارے میں پڑھ کے آئے تھے. وَخَوَّلْنَاكُمْ مَا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا نا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ آئے ہو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا سب کچھ وہیں پر زمین دنیا میں چھوڑ چھاڑ کے آئے ہو، خالی ہاتھ، اکیلے، ہے کچھ نہیں کسی کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہو ساری زمین کے وسائل اور اتنے اور، تو جہنم کا عذاب اتنا ہولناک ہے، ان کی کوشش ہوگی کہ یہ سب کچھ دے کر کسی طرح جان چھڑا لیں، اور پھر بھی وہ سمجھیں گے ہم فائدے میں. وَبَدَا لَهُمْ، اور کھل کے سامنے آ جائے گا ان کے، بدا نمایاں ہو جانا،
وبدا نمایاں ہو جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ تعالی سے، ما وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی، لم یکونوا نہیں تھے وہ، یحتسبون سوچ بھی سکتے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا آج کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وبدا لہم وہ سوچ سکتے تھے ہمارا یہ انجام ہوگا، وہ تو سمجھتے تھے جناب ہمارے پاس تو اقتدار ہیں، اختیار ہیں، وسائل ہیں، پیسہ ہے، اولاد ہے، جماعت ہے، فوج ہے، ہمیں کیا ہونا ہے، ہمیں کس نے ہاتھ ڈالنا ہے۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وبدا لہم اور کھل کر سامنے آ گئی ان کی سیئات وہ تمام برائیاں، ما کسبو جو انہوں نے کی تھی، جو گناہ انہوں نے کیے تھے وہ آج سب کھل کے سامنے آ گئے۔ وحاق بہم اور ان کو آگ گھیرے گی، ماں وہ چیز کانو بہی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، جس آخرت کا، جس قیامت کا، جس فیصلوں کا مذاق اڑاتے تھے وہ مذاق آ پڑا آج ان کے سر۔ فَإِذَا پس جب مسا پہنچتی ہے الانسان انسان کو ضرٌ کوئی تکلیف، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم پھر اذا جب خولناہ ہم اس کو نواز دیتے ہیں، نعمتا منا اپنی طرف سے کسی آسانی سے، کوئی آسانی اس کو عطا کر دیتے ہیں، کوئی سہولت، کوئی آسائش، قالا تو کہتا ہے انما اوتیتہ یہ چیز تو مجھے ملی ہے علی علم میرے علم یا میرے ہنر یا میری قابلیت کی بنا پر، یہ تو بس میرا کمال ہے، اور میں نے بس یہ کیا اور وہ کیا، یہ سورسز استعمال کیے اور یہ ٹرک چلائی اور یہ چینل استعمال کیا اور یہ کیا، پھر اس کی یہ باتیں ہوتی، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میری قابلیت کی بنیاد پر مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، بل ہی فتنہ نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے اس کے لیے، ولکن اکثرہم لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، قد قالہا کہا کرتے تھے الذین وہ لوگ بھی من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے، قد قالها الذین من قبلہم جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے وہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ پڑھا ہے ہم نے؟ بتائیے کہاں پڑھا ہے؟ نہیں، ہمیں یہ کمال ملا ہمارے ہنر کی بنا پر، ہماری قابلیت کی بنا پر، بہت زیادہ دور نہیں ہے، کچھ ہی پیچھے پڑا ہم نے۔ قارون کے واقعے میں اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، اسے کچھ نیک لوگوں نے کہا نا احسن کما احسن اللہ الیک، دیکھ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے نا، بھلائی کی ہے، تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ تو کہتا ہے اللہ نے کون سا احسان کیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم، ہنر اور میری قابلیت کا کمال ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے یہی پڑھا، جب ہم انسان کو اس پریشانی کے بعد، مصیبت کے بعد کسی نعمت سے نوازتے ہیں، کوئی مرتبہ، کوئی رتبہ، کوئی عہدہ، کوئی آسانی، تو قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا یہ تو مجھے میری قابلیت کی بنیاد پر، میرے علم کی بنیاد پر، میرے ہنر کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اب پڑھیں اگلی آیت، قد قالها الذین من قبلہم، پہلے والوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، پہلے والوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، فما اغنی عنہم، پھر نہیں کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کما رکھا تھا، جو کچھ انہوں نے کما رکھا تھا۔ فاصابہم اور پہنچ کر رہی ان کو سیئات ما کسبوا، ان کی برائیوں کا وبال، ان کی برائیوں کا وبال ان کو پہنچ کر رہا،
والذین اور وہ لوگ ظلموا جو ظالم ہیں من ہؤلاء ان میں سے یعنی مشرکین میں سے مشرکین مکہ میں سے کفار مکہ میں سے ان میں سے جو ظالم ہیں نا سیصیبہم ان کو بھی پہنچ کر رہے گا سیئات ما کسبوا ان کی برائیوں کا وبال ان کی برائیوں کا وبال ان کو بھی پہنچ کر رہے گا ان کو بھی پہنچ کر رہا ان کو بھی پہنچ کر رہے گا وما ہم بمعجزین اور یہ روک نہیں سکیں گے اس کو اولم کیا نہیں یعلموا یہ لوگ جانتے اولم یعلموا کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یبسط کشادہ فرماتے ہیں الرزق رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں ویقدر اور نفع تلا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں بس یہاں تک